چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف جس طریقے سے بیرون ممالک سے قرضے بھی حاصل کر رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے بھی لا رہے ہیں، اور جو بتایا جاتا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے یہ ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں، اور اربوں خربوں ڈالر یہ سعودیہ سے، قطر سے، دبئی سے، بحرین سے اور مختلف ممالک سے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو بجٹ ہمارا آ رہا ہے یہ بجٹ پاکستان کے عوام کے لیے کو خوشحالی کا بجٹ ہو، جو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو آئی ہوئی تھی وہ کل واپس چلی گئی بغیر معاہدہ کیے ہوئے۔ اب بجٹ میں دیکھیں کتنے دن باقی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا والوں نے اپنا بجٹ دے دیا۔ یہ طریق کہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی بھی صوبہ اپنا بجٹ مرکز سے پہلے دے دے، لیکن انہوں نے سرپلس بجٹ دیا ہے۔ اگر ان کو مرکز نے وہ تمام موصولات دے دیے تو پھر تو سرپلس ہے، نہیں تو وہ بھی خسارے کا ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میاں شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو وہ پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں خون کے رشتے ہیں، وہاں پر سیاسی دشمنی ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور آج بڑی ایک خوشائند خبر آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ریڈ کارپٹ آئے تھے، وہ اب مسلم لیگ نون کے پھر صدر بننے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور آج 11 سے زیادہ لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں، لیکن اچنبے کی بات ہے سب نے نواز شریف کے لیے دیا۔ کسی بندے میں دم غم نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی داخل کرتے۔ تو آج وہاں پہ ایک سینیٹر صاحب سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کا جو مردہ گھوڑا تھا، جو ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھنے کے لیے لوگ کم پڑ گئے تھے، وہاں سے نکال کر ایوانوں کی میں لے گیا ہے، اور اتنی دفعہ حکومت کی بہت کچھ انہوں نے کہا۔ تو اس پر جب ایک جرنلسٹ نے پوچھا بھی اور کوئی بندہ نہیں ان کے مقابلے میں، انہوں نے کہا نہیں جی ان کے مقابلے میں کوئی، تو پھر یہ سارا سیاپا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اتنے لوگوں کو بلانا چلانا، تکلیف دینی، پریشان کرنا، یہ کیا معاملہ؟ اب دیکھو نا، جب پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن کرایا تو ان کو مانا نہیں گیا، اب یہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے حکمرانوں کو اور الیکشن کمیشن کو جو غلطیاں انہیں دہرائی ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، اور جن ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں پر ان کے کوئی تفضات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ سابق آئی جی پولیس ہیں جناب ظفر عباس لق صاحب، جو صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے اور پیپل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ ظفر عباس لق صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی مہربانی صاحب۔ ان کے ساتھ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، میاں محمد معین بھٹو صاحب جو کہ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور انہوں نے بھی رات دن کام کیا سیاست میں، اور سیاسی کارکن ہیں، سیاسی لیڈر ہیں۔ میں میاں صاحب آپ کو بھی اپنے شو میں وارم ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسان ہیں، جاوید سلیم چودھری صاحب، وہ پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی رہنما ہیں۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شروع کرتا ہوں جناب ظفر عباس لق صاحب سے۔ شکریہ لق صاحب کیونکہ آپ پیپل پارٹی کے بھی رہنما ہیں اور کسان اتحاد، اب کسانوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہوا ہے، اور ان کی فصل جس پہ وہ بچوں کی شادیاں کرتے تھے، قرضے دیتے تھے، بچے کی پڑھائی کا مسئلہ کرتے تھے، اور بچوں کو موٹر سائیکل لے کے دینا، مختلف چیزیں ہوتی تھی، وہ کرتے وہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کے حکومت نے کیا رول ادا کیا ہے؟ زراعت کی جو اہمیت ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ مسلم ہے۔ زراعت آپ کی جی ڈی پی کا 24% کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ آپ کی جو لیبر ہے اس کا 40% جو پاکستان کی وہ زراعت پیشہ
انہیں انگیج کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اکانومی یا جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زراعت کی جو پروڈکٹس ہیں اور ویلیو ایڈڈ جو ہیں ٹیکسٹائل میں تو وہ زراعت پہ ہی بیس کرتی ہیں. باقی جو مشینری ہے یا اس شکل میں ہے وہ بہت تھوڑی ہے. تو زراعت پاکستان کی جیسے کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں میرے خیال میں گورنمنٹس کو ابھی شک تو کوئی نہیں لگا یہ جو گندم کی فصل نہیں خریدی شک تو خود بخود پیدا ہو گیا. اس طرف آ رہا ہوں جی کہ دیکھیں جو گورنمنٹس ہیں ہماری جتنی بھی سابقہ موجودہ, اب دیکھیں اگر کوئی گورنمنٹ پراپر طریقے سے زراعت والے پوٹینشیل کو ٹیپ کر لے اور اس کو امپروو کر لے اور اس کی یہ معیشت پاکستان کی آپ سمجھیں کہ 60% ٹھیک ہو گئی. آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے پالے کی ییلڈ بڑھانی ہے, آپ نے کسان کی نو ہاؤ کو بہتر کرنا ہے, آپ نے جو لیبر کی ہماری کسان ایگریکلچر لیبر ہے اس کو ٹرین کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر کر لیں گے اور اس کی جو ان پٹس ہیں وہ آپ نے پہنچانی ہے, انشور کرنا ہے کہ کسان تک سوئنگ سے پہلے پہنچ جائیں. جو میجر کراپس ہیں گندم ہے, گنا ہے, چاول ہے اور ہمارے باغات ہیں مثلا مینگو کا ہے, کنو کا ہے. تو یہ اگر گورنمنٹ کرے تو گورنمنٹ کی نیک نامی ہے, اس کو بہت زیادہ پولیٹیکل میلیج ملے گا. اور میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں اس نے نہیں کیا نا بات ان کے نہیں کرنے کی میلیج تو کیسے ملے گا. یہ گورنمنٹ کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ اس کی میں سمجھوں گا کہ اس کے لیے اچھا نہیں کیا. اب دیکھیں نا یہ جو بات تھی اگر میں ہوتا ان کی جگہ پہ, میں مثلا وزیر زراعت ہوتا یا میرے ذمہ ہوتی یہ بات, تو دیکھیں جو مسلم لیگ نون کی ابھی حکومت ہے اس کے بس میں یہ بات تو نہیں تھی. کیئر ٹیکرز نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے امپورٹ کر لی, وہ ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کو آپ اس میں مبارک کریں. نہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس میں آتے ہیں لاسٹ میں جو آئے ہیں نا چلو میں کہتا ہوں دیکھیں احسان صاحب وہ پرائم منسٹر جو تھے کاکڑ صاحب انہوں نے منگائی, چلو ہو گیا. اچھا اب انکوائری وغیرہ اس کی جو ہونی تھی کوئی افسر وغیرہ ہوئے اس کو سزا ملی, کچھ بھی نہیں. اب بات آ جاتی ہے وہ تو آئیواش بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ آپ کی اپنی فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی, اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے. صحیح بات. دیکھیں کسان نے بڑی محنت کی, گورنمنٹ نے پہلے 3900 ریٹ رکھا, کسان ایکسپیکٹ کر رہا تھا 4500. صحیح بات. شاید سندھ گورنمنٹ کے مجھے نہیں پتا, میاں صاحب کو پتا ہوگا, سندھ گورنمنٹ کا 4500 تھا, شاید انہوں نے نیچے لے آئے ہوں. بہرحال سندھ میں یہ پرابلم نہیں آیا, سندھ نے اپنے کسانوں سے گندم خریدی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگر جیسے ہماری چیف منسٹر صاحبہ ایک نئی آئی تھی, ان کے لیے بڑے چیلنجز تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایمرج کرنا تھا پولیٹیکلی. یقین کریں اگر ان کے ایڈوائزر اچھے ہوتے نا احسان صاحب, یہ میڈم مریم نواز شریف نہیں, ان کی 2-3 سہیلیاں ایڈوائزر اور تو کوئی بھی نہیں. اچھا, ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ ایک بہت اچھی چیف منسٹر کے طور پہ یاد رکھی جاتی, اور اس میں زیادہ مشکل بھی نہیں تھا. اب پوچھیے کیسے. دیکھیں آپ سے افغانستان, خیبر پختونخوا, بلوچستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہ 5 یونٹ ریگولر گندم خریدتے ہیں. صحیح بات. ان کو آپ اور ابھی بھی خریدیں گے, آپ کسانوں سے گندم لیتے, ان کے آرڈر بھی لے لیتے, انہوں نے آپ کو پیسے دینے تھے, وہی پیسے آپ نے مہینہ آدھا کسان کو دے دینے تھے بعد میں. اللہ خیر صلاح, کوئی کرائسس نہیں تھا, یہ تکلیف نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم نے آٹا تقسیم کر دیا, پیسے ہمارے پاس آئے نہیں. میں کہتا ہوں ضرورت نہیں تھی کہ ایک مہینہ لیٹ کر دیتے. دیکھو شوگر ملوں پہ 1 سال کی پیمنٹ رہتی ہے ہمارے ذمہ داروں کی. شوگر مل والے سال بعد دیتے ہیں, پھر بھی بیچارے لے لیتے ہیں. صاحب میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ گندم پڑی اور خریدنے والا کوئی نہ ہو. آپ نے دیکھا؟ نہیں جی, خریدنے والے تھے, سستی تھی, کسان چاہ رہا تھا زیادہ پیسے. اب بک گئی ہے نا جی, کسان نے بیچ دی. جب کسان نے بیچی اب آپ دیکھیں کہ گندم کا ریٹ چڑھ جائے گا, زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا خرید رہا ہے 4000 روپے. لیکن وہ سارا تو مڈل مین لے گیا نا. ہاں, وہ پروفٹ چلا گیا اس انویسٹر کو جس نے ہولڈنگ کی ہے. تو یہ گورنمنٹ کی میں سمجھوں گا کہ یہاں پہ ناکامی ہے, اور یہ گورنمنٹ کر سکتی تھی, اور جو انہوں نے ایک نیک نامی کا موقع جو ہے وہ لوز کر دیا. جناب میاں موہن بھٹو صاحب, کیونکہ آپ کی حکومت ہے اور جس طریقے ابھی انہوں نے بتایا آپ نے سنا, تو آپ یہ پاکستان کے عوام کو میرے اس چینل کے ذریعے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے سیاست بخیر, ٹی وی چینل ہے اسپیشل ٹی وی ہے, سیاست بخیر ہے, اور آپ سیاست کے گرو ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے
ये जो गंदम ना खरीदी कर अपने पाँव पे खुद कलवाड़ी है, क्या आप किसान फिर इनको वोट देगा? देखिए जी, ये एक बड़ा तवील मौजू, अगर सियाको सबाक से बात करें तो ये मौजू बहुत लंबा हो जाएगा। मगर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आगे की तरफ देखना चाहिए। जो सूरत हाल है इससे आगे इसके सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। मिट्टी पाओ नहीं, मिट्टी पाव की बात नहीं है। बात ये है कि अगर हम ये बहस शुरू कर दें कि जी ये वजह बन गई, ये वजह बन गई, अब ये जो इस दफ़ा गंदम की बहरान पैदा हुआ है काश्तकार के लिए ख़रीदने का, उसमें 2-3 वजूहत बन गई। एक तो पहले वाली गंदम जो थी वो स्टॉक मौजूद था पिछले साल वाली, फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बाहर से मंगवा ली वो एक प्रेशर आ गया। तीसरा ये हुआ कि अल्लाह के फजल से बेम्पर क्रॉप आ गई गंदम की, जिस वजह से ये एक हादसाती तौर पे ये सूरत हाल पैदा हुई है। ठीक, अब सूरत हाल ये होती है कि जी हुकूमत इस हालात में क्या करे। हुकूमत ने जो कुछ, वो सिर्फ इतना ये हुआ है कि मिस मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि अब जैसा कि लक साहब ने ये कहा कि जी सिंध हुकूमत की जो प्राइस है सरकारी वो 4000 है, पंजाब की है 3900, 3900। अब ये सूरत हाल, ये मुश्किल सिंध में भी उसी तरह पेश आई है जिस तरह पंजाब में पेश। वो कैसे ही कि गंदम की खरीद के सिलसिले में हमने नहीं सुना। नहीं, वो हम मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक, लक साहब को पता है कि अभी एक उन्होंने कमेटी बनाई है कि मतलब है कि सप्लाई चेन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र, इस बारे में। तो उसमें सिंध के भी हमारे काश्तकार मौजूद हैं, सिंध के भी नुमाइंदगान मौजूद हैं। वहाँ जब उनसे ये डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ भी ये सूरत हाल है कि गंदम की कीमत बहुत नीचे चली गई है, यानी 4000 से नहीं 2500 तक आई है। अच्छा, आम मार्केट, जो पंजाब वाली सूरत हाल, पंजाब वाली सूरत हाल ही है। मगर ये बात दुरुस्त है कि अब जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब वो कीमत एक डिमांड एंड सप्लाई वाली जो है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक इकोनॉमिक का असूल है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। एकदम जब इतनी गंदम आ गई, हुकूमत ने अपने तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए हैं। जो वफाकी हुकूमत जिस हद तक गंदम ख़रीद सकती थी उन्होंने कोशिश की है, पहले टारगेट मुकर्रर किया, वो टारगेट पूरा हो गया, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पे काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए उसमें फिर इजाफा किया। अब ये है कि अब दोबारा कीमत बहुत नीचे आने के बाद अब फिर दोबारा 3000 तक, कल की मुझे जो खबर है वो 2950 तक पहुंच गई है। कुछ दिनों तक मुझे उम्मीद ये है कि ये 3500 तक आ जाएगी दोबारा मार्केट उसकी, इंशाल्लाह। ये जहाँ तक काश्तकार की परेशानी है, फेज था ना, परेशानी बताया काश्तकार की परेशानी, वो मैं खुद भी काश्तकार हूँ, मुझे उनकी परेशानी का पूरा एहसास है। हमने असेंबली पे भी, हर फोरम पे भी काश्तकार की भी और अपने अवाम की भी नुमाइंदगी की है, ठीक, और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो दिलाई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ज़ाती तौर पे वो इतना इस ज़राअत के, ख़ास तौर पे इस ज़राअत पेशा अफराद से मुतल्लिक़ या पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में वो भी पूरी तनदेही से इतनी तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के, जैसे लक साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कोई मुआशी तौर पे कोई हमारा सहारा बन सकता है, कोई पेशा, तो वो ज़राअत का पेशा है। अब ज़राअत के पेशे पे वज़ीर आज़म साहब और मौजूदा हुकूमत जो है ना, वो पूरी तरह इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अभी हमारी एक जो कमेटी तश्कील दी गई है, उन्होंने ये कहा है कि जी फौरी तौर पे हम काश्तकार को रिलीफ भी देना चाहते हैं, और पहले उन्होंने टाइम दिया कि जी 1 माह में ये कमेटी रिपोर्ट हम पेश करें। मुझे हमने यहाँ लेनी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम मियाँ जो सलीम चौधरी साहब से पूछेंगे, मोइन भट्टू साहब ने जो गुफ्तगू की है और ये हुकूमत की सब अच्छा की जो बात बताई है, इस पे आप रोशनी डालेंगे। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूँ, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस। जनाब,
یہ سلیم چودھری صاحب، میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا. میاں صاحب کی بات سنی، لاکھ صاحب کی بات سنی. بات یہ جی کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے. یہ گندم نہ خریدنا، گندم نہ خریدنا. اچھا. سن 2015 میں یہاں پہ ایک لیونگ لیجنڈ آیا جس کا نام نوم چاسکی تھا، امریکہ سے. اچھا. بڑی لوگوں نے اداریے لکھے اس کے اوپر، آرٹیکلز آیا دوسرا ہے. اس لیونگ لیجنڈ سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ بڑے حصے بکھرے ہوئے ہیں، روس ٹوٹ گیا، فلاں ملک ٹوٹ گیا، یوگوسلاویہ ٹوٹ گیا. یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع چل رہا ہے دنیا میں. ایٹم بم ہونے کے باوجود ٹوٹ گیا. ہاں، کیا خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا نہیں، جب تک پاکستان میں ایک محب وطن فوج موجود ہے جس کو دیکھ کے لوگ پھول برساتے ہیں، جس کے دیکھ کے لوگ اس کے حق پہ نعرے لگاتے ہیں، اور جب تک اس کا کسان معاشی طور پہ بہت زیادہ یہ اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں لیکن اس کا گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گندم پیدا کر رہا ہے، چاول پیدا کر رہا ہے، یہ ملک خدا نہ خواستہ نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے. صحیح بات. تو جناب والا، یہ جو سازش ہوئی ہے یہ کسی معمولی ایکشن کے تحت صرف پیسے کے لیے نہیں ہوئی، یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک منصوبہ بنا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جناب سپر سالار پاکستان کو یہ ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہو اور جو لوگ اس میں شامل ہوں. تو آپ کسان اتحاد جائیں نا. کسان اتحاد میں تو آپ کے ہاتھ میں، آپ جائیں. ہم تو لگے ہوئے ہیں، اسی میں لگے ہونا الگ بات ہے. اچھا، اور جو آپ کسی پہ ڈال رہے ہیں نا، ہاں جی، آپ جائیں تو جوڈیشل انکوائری ہو جائے گی. ایسی کون سی بات نہیں، بس اس کے خلاف ہم شروع ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بالکل سارا حقائق جو ہیں وہ سب کے سامنے لائیں گے. ان کو چھوڑیں گے نہیں ہے. یہ پریزیڈنٹ صاحب، آپ یہ بتائیں، یہ بات آپ کو سیکرٹری جنرل صاحب نے کی ہے، اور پاسبل آپ چاہتے ہیں جوڈیشل انکوائری؟ نہیں، دیکھیں جی، بالکل ہم بڑی اچھی بات کی ہے، ہم بالکل چاہتے ہیں. دیکھیں، جو انٹرم گورنمنٹ نے گندم امپورٹ کر کے سارا کھیل خراب کیا ہے، مین وجہ تو وہ بنی ہے نا جی. تو موجودہ آپ کی اس حکومت نے کلین چٹ دے دی، موجودہ حکومت کے لیے بھی پرابلم پیدا کیا اور کسانوں کے لیے بھی کیا، ملک کے لیے بھی کیا. چودھری صاحب کی جو تجویز ہے بالکل ہم کسان اتحاد اس کی سپورٹ کرتا ہے اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں ہیں. پیپلز پارٹی نے اس گندم بحران میں کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، چپ کر کے چسکا لے آ رہے. اور دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب نے، آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں، اسمبلی فلور پہ باقاعدہ تقریر کی ہے. انہوں نے کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی اور انہوں نے بالکل اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سندھ میں خریدی ہے. بلاول صاحب نے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں خریدی. چلو، بہرحال سندھ کے کسان کا کوئی ایسا نہیں آیا، احتجاج نہیں آیا ہمارے پاس. تو یہ ہے کہ کوئی ہماری تنظیم ہے سندھ میں بھی. تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل کسانوں کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی نے مجھے تو کہیں نہ کبھی کسان کو نہیں چھوڑا. اور پنجاب کی زیادہ تنظیم آپ وہ تو صرف تنقید کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نہیں خریدی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے خرید لیں. دیکھیں جی، ہم حکومت کے حامی بھی ہیں، تو حکومت کے ساتھ بھی ہماری ایک الائنس بھی ہے، تو وہ بھی ایک ہے. لیکن ہم نے احتجاج ہمارا ضرور تھا، ہم نے اس پہ پشیمانی کا ہمارے لیڈر صاحبان نے بالکل کیا ہے، احتجاج کیا ہے. تو اچھا کیا، یہ آپ نے بتا دیا، ہمیں تو نہیں پتہ چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو عملی چیز چاہتے ہیں نا. اگر یہ کہتے ہیں یہ خریدو نہیں، ہم جا رہے ہیں آپ سے. آپ کی بات صحیح ہے. وہ تو اب آ رہے ہیں پھر، اور آپ حکومت میں آ رہے ہیں، نیگوشیشن ہوگی کون کون وزیر بن رہا ہے. آپ کو تو وزارتوں کی پڑی ہوئی، آپ کو کیا لگے گندم کس نے خریدی نہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا بالکل ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنی یکجہتی شو کی ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مل کے لائے عمل بناتے، تو میں شاید یہ کہوں گا کہ یہ اس میں میں پہلے عرض کیا یہ فیل ہوئے ہیں. حکومت پوری فیل ہوئی ہے. اس میں اگر پیپلز پارٹی کو بھی آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ہم حاضر ہیں الزام لینے کے لیے. اچھا منوٹ صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ مذاکرات کرے ہمارے ساتھ. کالا حسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن وہ بیسلیس بات کرتے ہیں کہ جب تک جن سیٹوں پہ ان کا مطالبہ ہے ان کا آرڈر نہیں ہوتا، یعنی ایک بندے کا گھر لوٹ لیا جائے، اس کو بعد کہ وہ بھی آؤ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں اس میں 500 روپے دے دیتے ہیں. تو یہ پھر ایسے چلتا ہے. یہ کیا
وہ بہنگم گفتگو کر رہے ہیں جو ہو نہیں سکتی. دیکھیں جی جتنے بھی بڑے سے بڑے مسائل ہوں، جتنا بڑے سے بڑا ایشو ہو، ٹھیک ہے، سینسٹیو ہو، بہت زیادہ پرابلم ہو، مذاکرات کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو بات وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ کریں، یہ بات بھی اسی مذاکرات میں ہی کر رہے ہیں. اچھا. پہلے مشروط بات کرنا تو پھر مذاکرات کیا ہوئے؟ مذاکرات یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے ابھی دیکھو کہ نا، شاید حکومت ابھی ایک منٹ، ابھی انہوں نے بات کی نا کہ پیپلز پارٹی کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہی. یہ بھی تو پیپل پارٹی کے لیڈر ہے. آپ مسلم نون کی کیا، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو سب کہہ رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی ڈفر بات نہیں کی. وہ تو یہی تو اصل میں ہمارا ہم نے موجودہ حکومت جو جمہوری حکومت ہے، جو میچور اور جو ایک سیزنڈ قسم کے پولیٹیشنز ہیں، ٹھیک ٹھیک، ہمارا یہ جو انسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی مشاورت سے ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے صلاح مشورے سے حل نکالیں. اچھا. ہم میں اور سابقہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اس وقت اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ آئیں مل کے بات کریں، مگر وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے ہاتھ نہیں ملانا. ٹھیک. یہ فرق ہوتا ہے ایک میچور پولیٹیشین میں اور دوسری طرف کھلاڑی ایک نا تجربہ کار. میں سمجھوں گا کہ مسائل ہمیشہ مل بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں. اب بھی میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، باقی بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو بڑی فراخ دلی سے، فارگیونیس سے، ملک کے مفاد کے لیے مل بیٹھ کے ملکی مفاد میں. جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ پارٹی کا سربراہ بنانے کے لیے اتنی تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ اس وقت میری نظر میں زیادہ سیزنڈ، جس کا ایکسپوئر ہو، جس کا ویژن ہو، جس میں تحمل ہو، بردباری ہو، ملک کے مستقبل کے لیے جو بندہ سوچ سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ سینئر پولیٹیشین جو موجودہ سیاستدان ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جماعت کو بھی بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اور پاکستان کے بینیفیشری بھی تو وہی ہے نا. 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اب بیٹی ان کے وزیر اعلیٰ ہے، بھائی ان کا وزیر. دیکھیں بینیفیشری وہی ہیں. اگر بینیفیشری وہی ہیں تو میں وہاں اسمبلی میں موجود تھا جو 2013 اور 2017 میں جو پاکستان کی معیشت کو میرے خیال کے مطابق 90 ڈگری پہ وہ لے کے گئے ہیں، اور پھر جن حالات میں انہیں نکالا گیا اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں، کیا ان کے پریزیڈنٹ بننے سے مسلم لیگ کیا یہ پھر ہم ریوائول ہو سکتے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بننے سے مسلم لیگ پہلے سے زیادہ فعال، پہلے سے زیادہ اس کی کارکردگی بہتر ہوگی، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا رول جو من حیث الجماعت وہ پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کر سکتے. نہیں، وہ جو داغ لگا ان پہ، شکست کھا گئے ایبٹ آباد سے بھی، ادھر لاہور سے بھی، اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہر الیکشن میں کوئی الیکشن پاکستان کا آپ بتا دیں کہ کوئی جو بندہ ہار جاتا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ جی اللہ کے فضل سے میں ہار گیا ہوں جی میں بڑا خوش ہوں. کوئی کلاس رانا ثناءاللہ نے کہا یار، رانا ثناءاللہ نے کہا، ادھر یہ گجرانوالے کے انہوں نے کہا. لیکن یہ بھی پھر مسلم لیگ والوں نے کہا ہے نا، جو میچور لوگ ہیں. مگر پچھلے دور میں یہی شکایت مسلم لیگ کو تھی، اب ان کو یہی شکایت ابھی آپ نے کی کہ پچھلی چھوڑے آگے چلتے ہیں، اب پھر آپ پیچھے چلے گئے. نہیں، اب آگے چلے نا آپ. ہم بھی، میں تو کہتا ہوں، میری تو یہ رائے ہے کہ جی بالکل آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، تمام پارٹیز کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے، باقی سارے جو چیزیں ہیں. مجھے اس سینیریو میں اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے اور اس کا انیشیٹو میاں نواز شریف صاحب لے، آپ نے کہا ہے نا کہ سب سے سیزنٹ ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لوگ تو نہیں مانتے اس بات کو. میں کہتا ہوں اس پہ انہوں نے انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ وہ اڈیالہ جیل کیوں نہیں گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں جو پچھلے دنوں میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ سب سیاستدان مل بیٹھ کے
ہم ملک کے مسائل کے حل کے عمران خان لیے کی بات میں کروں، باقی تو سارے اکٹھے ہیں آپ کے ساتھ. اب سب بڑا عمران بڑا کھا خان رہے ہیں. اگر عمران خان نہ آئے ہاں. یا اس کا نمائندہ نہ آ کے بیٹھنا چاہے، عمران خان تو اس وقت بھی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے. وہ پھر آپ کہتے تھے میں نے مذاکرات کی ہاتھ بات نہیں کس سے ملانا. کرتے ہیں؟ پھر تو اب بھی وہ مذاکرات نہ ہوئے نا. دیکھیں نا، اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، ادارے کے ساتھ بات کرنی. بھائی وہ پولیٹیشین ہے، انہیں سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ دیکھیں نا، یہ نہیں چگا پڑھنے والی گل تو یاد نہیں رہتی کہ چگا پن کے تو ان کو یہ طرح گل کریے. نہیں، دیکھیں اگر یہ بات ہو تو پھر بہت ساری، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات اور لمبی نہ ہو. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، انصاف پسند ہوں. کیا وہ اقتدار میں جب آئے تھے تو وہ تھرو پراپر چینل آئے تھے؟ اگر وہ اقتدار میں آئے تھے میری بات سنیں، کیا وہ ڈیموکریٹک طریقے سے آئے تھے؟ کیا انہیں یہ پتا تھا کہ ان کے پارٹی ٹکٹ کون تقسیم کر رہا ہے؟ کوئی پتہ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا. پھر جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر یہ رویہ اپنا لیا کہ جی میں نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. ملک کی تباہی یہاں سے شروع ہوئی. یہی تو میں نے کہا سارے ایک ہی راستہ ہے، گیٹر مراٹ یہ ساتھ کی پیداوار ہے سارے ہی. میں سمجھتا ہوں کہ اب بات صرف یہ ہے، پھر ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ یہی بات جو وہ اپنے آپ کو ایک سپر یا ایک پائس سمجھ کے یا پاکیزہ سیاستدان کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو پھر اس بات سے باہر آئیں. وہ کہیں کہ ہم بھی باقی انسانوں کی طرح انسان ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں بھی خاکی ہوں. خاکی بن کے آئیں نا، میدان میں بات کریں. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو نوری سمجھ لے اور باقی لوگوں سے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا، تو یہ تو تکبر کی آخری منزل ہے. یہ بات آ گئی سیاست میں، آپ کر رہے تھے کسانوں کی نمائندگی. جی جی. تو کسان تو سارے ہی ہیں جی. اور بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ اس میں یعنی ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جی. کیا پاکستان میں ہر بات پہ جوڈیشل کمیشن جو بنتا ہے، کبھی وہ بہرمند ہوئے فائدہ ہوا اس کا، آپ ہم عبدالرحمان کمیشن سے لے لیں. صحیح بات. پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ تو ضرور ڈھونڈنا ہی ہے نا جہاں آپ کو انصاف کی توقع ہو. اب ملے یا نہ ملے، انصاف مل رہا ہے آپ کو تو اب ملے یا نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادارے موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اس پہ یہ توقع تو آپ کر سکتے ہیں. اور میں آپ جن عدالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ موجودہ حکمران ان کی ٹلی کھڑکا رہے ہیں، سمجھے نا. نہ جو چاہے وہ یعنی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، لوور کورٹس ہے، ہر جگہ پہ یہ ڈنکے بجا رہے ہیں ان کے. صحیح بات. تو کیسے انصاف ملے گا آپ کو؟ ایک امید تو ہے نا، ایک امید. اور جو دنیا میں بے شمار کام آپ امید کے اوپر کرتے ہیں. ذمہ دار جو ہے وہ یہ پریزیڈنٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کی لکیر سے سطح نیچے لوگ ہیں، یو نو ویری ویل کیا صورتحال ہے. اب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں نا، وہ ملتے ہیں امریکی سفیر سے اور وہاں پہ بڑی بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. امریکی سفیر کہتے ہیں ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، وہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. تو یہ جو غریب مر گیا ہے وہ 25,000 30,000 22,000، اور آپ خاص طور پر جو آپ کے کسان کے ساتھ جو کام کرتا ہے لیبر، جس کے لیے آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو انشورنس کی جائے، تو ان کی کیا صورتحال ہے آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیں جی، غریب جو کسان صاحب، یہ بڑا المیہ ہے کہ اور ایک فیلئر ہے ہمارے تمام گورنمنٹل سیٹ اپ کا. اس میں پولیٹیکل لوگ بھی آ جاتے ہیں، بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، ہماری آرمی بھی آ جاتی ہے، کہ جس ملک کا آدھی آبادی خطے غربت سے نیچے ہو، زندگی گزار رہی ہو، اس ملک کے رہنماؤں کو نیند نہیں آنی چاہیے. ٹھیک دیکھیں، اور ہم ابھی بھی وہ روایتی سیاست کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ابھی بھی یہی ہے کہ جو اس سے بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی. الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بھائی دھاندلی اگر ہوئی ہے، کوئی شکایت پارٹی کرتی ہے، ایک کمیشن بنا دیں، وہ کمیشن اس پہ کر لے. جوڈیشل کمیشن نارملی بن جاتے ہیں، کوئی انکوائری کر لے. اور جو غربت کے خاتمے کے لیے، اور آپ کے ساتھی بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ انسانوں کی، پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کریں گے، یہ سارا ڈھانچہ بے معنی ہے. تو یہ میرے خیال میں تمام پارٹیز کو اور
جیسے فوج بھی کہتی ہے جی ہم ہر کام کریں گے، فوج بھی ساتھ آ جائے، کیونکہ فوج کہتی ہے ہم زراعت بھی کریں گے، ہم نے SIFC بھی بنائی ہے، سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان کو بھی ظفر لائیں۔ صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی، آپ ان کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن تنگ یہ دامہ وقت کی قید ہے، اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، تو میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے۔